وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہداء کی فضیلت، ان کو مردہ نہ کہو۔ میں نے کہا تھا عبارت النص سے ثابت ہے شہداء کی حیات، شہداء کو یہ مقام انبیاء کی وجہ سے ملا ہے۔ دلالت النص سے حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے۔ جس طرح عبارت النص سے شہداء کی حیات قطعی طور پر ثابت ہے، ایسے دلالت النص سے حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی قطعی طور پر ثابت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہاں میں نے بڑی تفصیل لکھی ہے، پہلے بتاتا بھی تھا کہ ان مماتیوں سے 5 اعتراضات کرو، ان سے سوالات کرو، ان سے جواب لو۔ ان باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، ابھی آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، ممکن ہے آپ حضرات نے ریاض الصالحین پڑھی ہو۔ اس ریاض الصالحین کے اندر ایک باب ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بیان ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ کی خدمت اقدس میں کیسے صلاۃ السلام پہنچتا ہے؟ قد ارمتا، ارمتا کا معنی ریزے ریزے ہو جانا۔ آپ تو جب زمین میں دفن ہوں گے آپ کا وجود تو ریزے ریزے ہو چکا ہوگا، کیسے صلاۃ السلام آپ کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے؟ یہاں اگلی بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب آپ دنیا میں تھے، یقینی بات ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے، روزانہ نماز پڑھتے تھے۔ التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور آگے درود شریف ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیسے پہنچتا تھا؟ کیسے پہنچتا تھا دنیا کے اندر؟ تو یاد رکھو، دنیا کے پہنچنے والے درود السلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر مبارک میں جب آپ پہنچ گئے، اب جو درود السلام ہے یہ آپ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ صحابہ نے اس بارے میں سوال کیا، زندگی کے درود السلام کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا، اور کہا اللہ کے نبی آپ کا جسم تو ریزے ریزے ہو چکا ہوگا، قد ارمتا۔ اسی حدیث کے اندر ہے بلیتا، ارمتا بلیتا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ریزے ریزے ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے، جسم کو کھائے۔ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ آگے حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر، ابو داؤد کی یہاں تک ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء۔ ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ الفاظ مماتی جن کو اپنا استاد کہتے ہیں، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تحریرات حدیث۔ کیا نام ہے؟ تحریرات حدیث۔ یہ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے چھپنے کے 11 مہینے بعد حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آخری کتاب جو ان کی زندگی میں چھپی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں الفاظ جو ابن ماجہ کے ہیں،
فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اب اس ہمیشہ مصنف کی آخری بات پر اعتماد ہوتا ہے، آخری بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ پہلے اس کے جتنے اقوال بھی ہوں گے ان اقوال کو شاذ سمجھا جائے گا، یا یوں کہا جائے گا وہ مرجوح ہیں، اب راجح قول آخری ہے۔ گویا کہ یہ آخری قول اگر بالفرض والمحال وہ حیات کے قائل نہیں تھے، وہ قائل تھے۔ میں نے بلغت الحیران کا حوالہ پڑھ کر سنایا تھا کہ جو آدمی بدتی ہے، مشرک ہے، ہزاروں بار بھی درود پڑھے، اس کے درود حضور کو پہنچتا نہیں ہے۔ ایمان ہے تو اس کا درود پہنچتا ہے حضور تک۔ اور بھی کئی حوالے ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند جید ہے، سند۔ اب نبی کا جسم محفوظ ہے، نبی نے یہاں تک الفاظ کہے تو صحابہ نے سوال کیا تھا آپ تو ریزہ ریزہ ہوں گے، درود کیسے پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا جسم محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ اور جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم عنصری سے۔ دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور اس وجود عنصری سے، دو چیزوں سے مرکب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے تب درود تمہارا پہنچتا ہے۔ ان الفاظ کا یہی معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ روح تو چلی جائے گی رفیق اعلیٰ میں اور اس کے اوپر ہم ٹھونسے مارتے رہیں گے برزخ کے۔ کس کے؟ ٹھونسے ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ٹھونسا ہے یہ۔ برزخ کا لفظ استعمال کرنا اجمالی، اور معنی یہ لینا کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعلق نہ ہونے کو حیات برزخی، تعلق حیات برزخی۔ قربان جائیے، کیا ہی سمجھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دیا فنبی اللہ حی، نبی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب اس حدیث کے اندر واضح موجود ہو گیا کہ حدیث پاک کی روشنی سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دنیا والے جسم کو ہی حیات ملی ہے، دنیا والے۔ اب دنیا والے جسم کی حیات کی وجہ سے کہتے ہیں دنیاوی حیات اس سے بھی اعلیٰ ہے، دنیاوی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس دنیا والے جسم کے اندر نہیں ہے تو اس روح کو کوئی اور جسم ملا ہے۔ جب کوئی اور جسم ملا ہے تو وہ جسم تو اعلیٰ ہو گیا۔ جی کیا ہو گیا؟ اعلیٰ۔ تو جب قیامت کے دن اس روح اعلیٰ کو اس جسم میں ڈالیں گے تو جس جسم میں یہ روح پڑی رہی ہے قیامت تک اس کو کہاں ڈالیں گے؟ اس کو جنت کے اندر تو کچرا ہوگا نہیں، پھر تو اس جسم کی توہین کی گئی، گویا کہ جس جسم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین کرتے۔ پوری امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پخانہ بھی کرتے تھے تو زمین اس کو اندر کھا جاتی تھی۔ میں نے پہلے بتایا بھی تھا، اس لیے کھا جاتی تھی تاکہ کوئی گزرنے والا، دیکھنے والا کسی کی نظر پڑ کر یہ نہ کہے
کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پخانہ کیا ہے۔ جو خدا اتنی بات گوارا نہیں کرتا، کیا وہ خدا یہ برداشت کرے گا کہ میرے نبی کو جو جسم ملا تھا، پہلے جسم کے بعد، دنیا والے جسم کے بعد، اب اس کو پھینکا جا رہا ہے، بے کرامی کی جا رہی ہے، تو یہ رب کو بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ افضل یہی جسم ہے، یہی جسم ہے۔ تو آپ اپنے نظریے کو صاف رکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، دماغ میں بات بٹھانے کی کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو برزخ کا رٹ لگاتا ہے، یہ برزخ کا معنی ہی یہی کرتا ہے کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، روح رفیق اعلیٰ میں ہے، اسی کو یہ پیش کرتا ہے حیات برزخی، حیات، حالانکہ برزخ کا مفہوم وہ نہیں ہے، مفہوم اور ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ گمان کرو تم ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما، روزی دیے جاتے ہیں، یہاں یرزقون ہے، ترزقون نہیں ہے، وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ کون؟ شہداء، قبر کے اندر روزی دیے جاتے ہیں۔ اب وہ روزی جنت کی ہے، اس لیے وہاں پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، دوسری بشارت، خوش ہوئے اس سے جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، نمبر 3 بشارت، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے۔ اللہ خوف علیہم، بشارت نمبر 4 کہ نہیں کوئی ڈر ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بشارت نمبر 5 اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، اب یہ دوسری آیت تھی انبیاء علیہ السلام کی حیات پر دلالت النص کے طور پر۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، حاصل انعامات، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور فضل کی